اب حضرت یوسف کی طبیعت دنیا سے بھر گئی، رب کی طرف رجوع کا ٹائم آیا۔ رب حرف ندا معذوف ہے جی، مناجات یوسفیہ، یا رب قد آتیتنی من الملک، تو نے دی مجھے بادشاہی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، تو نے مجھے سکھایا باتوں کا انجام۔ فاطر السماوات، یہاں بھی حرف ندا معذوف ہے، یا فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مقصود بن ندا ہے، توفنی مسلمن مقصود بن ندا، موت دینا مجھے اسلام کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ملا دینا مجھے صالحین کی جماعت میں۔ یہ دعا ضرور مانگا کیجئے جی، ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے ٹائم یہ دعا مانگیے۔ خاص کر وہ بندے ضرور مانگیں جو ایسی مرض میں مبتلا ہیں کہ صحت پہ آنا مشکل ہے، موت ذرا قریب نظر آ رہی ہے، قریب، وہ ضرور یہ دعا مانگے۔ وہ فاطر السماوات سے شروع کرنی ہے جی، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ لفظ بڑے زبردست ہے، انت ولی، جس کا اللہ دوست بن گیا نا اس کا کام ہو۔ یہاں سے جائیں، فرشتے روح قبض کریں، اندیکھا علاقہ، اندیکھا جہان، پتہ نہیں کیا راہیں ہوں گی، کہاں چھوڑیں گے، اس روح کے ساتھ کیا کریں گے، اور اللہ بن جائے دوست، مزہ ہی آ جائے، مزہ ہی آ جائے۔ اس پر ذرا زیادہ دور ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا کارساز ہے، آخرت میں بھی تو میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، ذالک من انباء الغیب۔ تیسرا دعویٰ جی، سورت کا تیسرا دعویٰ صداقت رسول۔ دو دعوے کیا تھے جی؟ عالم الغیب اللہ ہے اور متصرف فی الامور اللہ، یہ دو دعوے پیچھے بیان ہوئے۔ حضرت یعقوب عالم الغیب بھی نہیں، اور حضرت یعقوب مختار کل بھی نہیں۔ اس واقعے کے ایک ایک موڑ سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، وہ حاضر ناظر بھی نہیں، وہ عالم الغیب بھی نہیں، مختار کل بھی نہیں۔ یہ تیسرا دعویٰ ہے صداقت رسول۔ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم ان کو وحی کرتے ہیں تیری طرف۔ وما کنت لدیہم، تو ان کے پاس موجود نہیں تھا، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے پختہ کر لیا تھا اپنا ارادہ، وہم یمکرون، اور وہ بھائی فریب کرنے لگے تھے۔ تو میرے پیغمبر آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے، یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میرے سچے رسول۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کی نفی کر رہی ہے، اس کو نوٹ کریں جی۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، اگرچہ آپ چاہیں، بے مومنین، ایمان لانے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ آل یعقوب
فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے، ان کو ہم نے لفظ بلفظ ساری باتیں بتا دی، سنا دی، تو یہ سن کے ایمان لے آئیں گے، سن کے مان لیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر نہیں ہے اکثر لوگ، اگرچہ تو چاہے ایمان لانے والے، وما تسألہم، حالانکہ تو نہیں مانگتا ان سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، نہیں ہے وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر یہ جو نقلی دلیل ہم نے پیش کی ہے حضرت یوسف اور یعقوب کا واقعہ، اس سے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے، حاضر ناظر بھی اللہ ہے، مختار کل بھی اللہ ہے، آپ سچے نبی ہیں میرے پیغمبر۔ اس کے علاوہ بھی توحید سمجھنے کے لیے کائنات میں بڑی دلیلیں موجود ہیں، کتنی نشانیاں ہیں آسمان میں اور زمین میں، بہت ساری نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ یمرون علیہ، یہ ان پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ باغات ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، سڑکیں ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، کتنی نشانیاں ہیں سمجھنے کے لیے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان رکھتے ان میں سے اکثر اللہ پر، الا وهم مشرکون، لیکن اس کے ساتھ وہ مشرک بھی ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو خالق مالک رازق محیی ممیت مان کے پھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں۔ افامنوا، تخویف ہے جی، کیا وہ بے خوف ہو گئے ان تأتیہم غاشیۃ، کہ آ جائے ان پر ایک عذاب من عذاب اللہ، اللہ کے عذابوں میں سے، غاشیہ چھا جانے والا عذاب، دنیا میں، او تأتیہم الساعہ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ عصر کے بعد انشاءاللہ ہم مسئلہ سماع موتیٰ پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک سبق ہو چکا